ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی توفیق سے رمضان المبارک کے 22 روزے گزار چکے ہیں، 22 روزے گزار چکے ہیں اور آج 23ویں کی رات میں داخل ہیں اور آج کی رات بھی ان راتوں میں سے ایک ہے جن راتوں میں لیلۃ القدر کے پائے جانے کا امکان ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ آج کے درس کا آغاز میں ایک ایسی حدیث سے کرتا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ سنیے گا تو بے پایا خوشی ہو اور آپ کے شوق عبادت میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کی خوشبختی اس حدیث میں نظر آئے گی۔ آئیے سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو۔ میرے بھائیوں، عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل۔ عمرو بن مرہ الجہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ آدمی قبیلہ قزاع کا تھا۔ یہ قزاع عرب کا ایک قبیلہ ہے۔ جو آدمی آیا اس کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قزاع نامی قبیلے سے تھا۔ اس آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فقال له یا رسول اللہ، اس قزاع کے شخص نے اللہ کے نبی سے کہا، ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں پڑھوں، وصمت الشہر، اور رمضان کے مہینے کا روزہ بھی رکھوں، وقمت رمضان، اور رمضان کی راتوں میں قیام بھی کروں، وآتیت الزکاۃ، اور میں زکوٰۃ بھی دوں۔ یہ ساری باتیں اس آدمی نے کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان سارے امور کو میں انجام دیتا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرے بھائیو سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی نے کہا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من مات علی ھذا کان من الصدیقین الشہداء۔ بڑی بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص ان امور کو انجام دیتا ہے، جن امور کا تذکرہ ہوا، یعنی شہادتین کی گواہی، رمضان اور 5 وقتوں کی نمازوں کا اہتمام کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا، رمضان کی راتوں میں قیام کرنا، زکوٰۃ دینا، اگر کوئی شخص ان امور کو انجام دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کان من الصدیقین الشہداء، تو ایسے آدمی کا شمار صدیقین میں ہوگا، اور ایسے صدیقین جو شہداء بھی ہوں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پر غور کیجئے اور ہم اور آپ کا اپنا محاسبہ کریں، اپنے عمل کا جائزہ لیں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہم لوگ رمضان کا روزہ اللہ کی توفیق سے رکھ رہے ہیں، 5 وقتوں کی نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جو صاحب نصاب ہے اگر وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا شمار صدیقین میں کرتا ہے، شہداء میں کرتا ہے۔ چنانچہ ان امور کو انجام دینے والے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اور خوش قسمت ہیں۔ میرے بھائیوں، سب آخری عشرے میں نے کہا تھا کہ ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے میں نے کہا تھا کہ ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری ماثور دعائیں، منقول دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی بڑی تاکید کی کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اور خاص طور سے مغفرت کی دعا کیا کریں۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، میرے بھائی یقین جانیے کہ اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دعاؤں کے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے،
ان دعاؤں کا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بیان کیا ہے، یہاں تک کہ بعض صورتوں اور بعض آیتوں کے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کچھ خاص دعاؤں کے بارے میں آپ کو بتلایا جائے، کچھ خاص قرآن کریم کی آیتوں کے بارے میں بتلایا جائے۔ اگر لیلۃ القدر آپ کو نصیب ہو جائے اور آپ ان دعاؤں کو اگر پڑھ رہے ہوں، قرآن کریم کی ان صورتوں کو اگر آپ پڑھ رہے ہوں یا ان آیتوں کو پڑھ رہے ہوں، تو آپ کو کتنا اجر ملے گا، کتنا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، ان حدیثوں کے سننے سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات کہ اگر آپ کیا ہے سورۃ الاخلاص کو پڑھتے، ایک درس میں نے کہا تھا کہ قرآن کا 1/3 حصہ اللہ کی توحید پر مبنی، اور اس سورۃ الاخلاص میں جو قرآن کی چھوٹی سی صورت ہے، یہ پوری کی پوری صورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مبنی ہے۔ اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ، مثال کے طور پہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے یا شب قدر ہے، اس کی علامتیں اگر نظر آئیں، اگر آپ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو، سورۃ الاخلاص سے مراد کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، جو صورت ہے وہ صورت مراد ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہے اور لیلۃ القدر میں پڑھتا ہے، شب قدر اس کو نصیب ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیے اس آدمی کو تقریباً 84 سال مکمل قرآن کے پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ صرف 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھا ہے، قل هو اللہ احد کو پڑھا ہے، لیلۃ القدر میں پڑھا ہے، لیلۃ القدر آپ کو مل گیا، شب قدر مل گئی ہے۔ آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ گویا پورا قرآن 84 سال پڑھنے کے برابر آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں ثلث قرآن پڑھے، یعنی 1/3 قرآن پڑھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق دلایا، اپنے صحابہ کو کہا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھے؟ تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟ وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں ایک آدمی 1/3 قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قال قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، کہ اگر کوئی آدمی قل هو اللہ احد پڑھتا ہے یعنی مکمل سورہ اخلاص، تو یہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر۔ اور آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھا ہے نا۔ 3 مرتبہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ گویا مکمل قرآن پڑھنے کے برابر آپ کو اجر و ثواب میرے بھائیوں مل جاتا ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ دوسری بات جو آپ کو جاننی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی ہر رات کو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اگر کوئی آدمی ہر رات کو، خاص طور سے لیلۃ القدر میں اگر کیا ہے 2 رکعت نماز پڑھے یا اس سے زیادہ قیام اللیل کرے، اور اس 2 رکعت میں کتنی آیت پڑھے؟ 100 آیت، 2 رکعت قیام اللیل پڑھے اور اس میں 100 آیت پڑھتا ہے، اور اس آدمی کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ لیلۃ القدر میں یہ پڑھتا ہے میرے بھائیوں، جو قدر والی رات ہے، جو شب قدر ہے، میرے بھائیوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایسا آدمی اللہ رب العالمین کے یہاں عبادت گزاروں میں لکھ دیا جاتا ہے، ایسے آدمی کا شمار عبادت گزاروں میں ہوتا ہے، اور ایسا اس کو اجر اور ثواب ملے گا گویا وہ مکمل 84 سال تک یومیہ کے قیام اللیل کرتا ہے۔ 84 سال تک قیام اللیل کرنے کا اس آدمی کو اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قام ب100 آیۃ کتب من القانتین، کہ جو آدمی قیام اللیل کرتا ہے اور قیام اللیل میں 100 آیتیں پڑھتا ہے، کتنی آیت پڑھتا ہے؟ 100 آیتیں پڑھتا ہے، کتب من القانتین، اس آدمی کو اللہ رب العالمین کی یہاں اللہ تعالیٰ کے عبادت گزاروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ومن قام ب1000 آیۃ، اور اگر کوئی آدمی قیام اللیل کرتا ہے اور اس قیام اللیل میں 1000 آیت پڑھتا ہے، 1000 آیتیں پڑھتا ہے،
کتب من المقنطرین، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا آدمی بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں اگر پڑھتا ہے، خاص طور سے شب قدر میں پڑھتا ہے، لیلۃ القدر میں پڑھتا ہے، جس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی لیلۃ القدر میں ان دونوں آیتوں کو پڑھے تو گویا اس آدمی کو 30,000 رات قیام کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ کتنا؟ 30,000 رات قیام اللیل کرنے کا اجر و ثواب ملے گا، بشرطے کہ اس کو لیلۃ القدر کیا ہو جائے؟ نصیب ہو جائے، مل جائے۔ میرے بھائیو، اسی طرح دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ کام چھوٹا فائدہ زیادہ، کہ وقت کم اور ثواب زیادہ، اس طرح بھی ہم اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کو میرے بھائیوں حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی روزانہ 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، بہت زیادہ نہیں، صرف 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، اور وہ آدمی لیلۃ القدر میں بھی صدقہ کیا، 1 روپیہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں بھی صدقہ کیا، دیکھیے اس کا اجر کیا ہوتا ہے، ثواب کیا ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کیا ہے لیلۃ القدر میں 1 روپیہ صدقہ کرے، گویا کیا ہے 84 سال تک کیا ہے، گویا وہ 1 روپیہ کیا ہے صدقہ کر رہا ہے، اور اس کا اجر اور اس کو ثواب کیا ہے؟ ملتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کہ اگر کوئی آدمی 1 کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، 1 کھجور کے برابر، 1 کھجور کی قیمت کے برابر اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، اور کیسے صدقہ کرے؟ من کسب طیب، پاک روزی سے، حرام خوری سے نہیں، غصب کرنے سے نہیں، لوٹ کھسوٹ کر لا کر صدقہ کرنے سے نہیں، پاک روزی سے اگر کوئی آدمی 1 کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، آگے اللہ کے نبی نے کہا وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ پاک کمائی ہی کو قبول کرتا ہے۔ اگر پاک طریقے سے آپ روزی حاصل کر رہے ہیں، صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے دائنے ہاتھ سے کیا ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ یہاں پر عقیدے کا ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پہ یمین کا لفظ آیا ہے، اور اسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہاتھ ایک بایاں ہے اور ایک دایاں، نہیں، اللہ تعالیٰ کا دونوں ہاتھ کیا ہے؟ دایاں ہے، اور جس طرح دایاں ہاتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بالکل کیا ہے؟ بایاں ہاتھ بھی کیا ہے؟ بایاں ہاتھ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا دونوں ہاتھ کیا ہے؟ دایاں ہے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ کرنے والے کے صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے۔ اسی طرح بڑھاتا ہے جیسے کوئی آدمی اپنے بچھڑے کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ کھجور کے برابر جو آپ صدقہ کیجیے گا، اللہ کے راستے میں دیجیے گا، اللہ تعالیٰ بڑھا کر کتنا بنا دے گا؟ حدیث میں آتا ہے حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک بڑھائے گا کہ آپ کا اجر اور آپ کا ثواب پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ میرے بھائی، اسی طرح دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی کیا ہے لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں دعا پڑھتا ہے، کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ، دعا یاد رکھی، دعا یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عام طور پہ یہ دعا کیا لوگوں کو یاد رہتی ہے، اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجیے اس دعا کو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر کوئی آدمی لیلۃ القدر میں اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھے، کتنی مرتبہ پڑھے گا؟ 100 مرتبہ اگر پڑھے تو یاد رکھیے اس آدمی کو کتنا اجر ملے گا، کتنا ثواب ملے گا؟ 3 لاکھ کے برابر ثواب ملے گا، 3 لاکھ پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اگر کوئی آدمی کیا ہے ایک اور دعا پڑھتا ہے، کون سی دعا؟ سنیے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ ایک مرتبہ اور دعا سنیے، لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحمید. اور یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آگے کیا کہے؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی شب قدر میں اس کو پڑھے تو اس کو کتنی رات تک پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ گویا 30,000 دن یا اس دعا کے پڑھنے کا اس کو اجر و ثواب ملے گا. اور یہ دعا کیا ہے؟ غور سے سنیے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی شخص کو سکھلایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو ایک اعرابی شخص کو سکھلایا. کہتے ہیں کہ ایک اعرابی آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا کہ علمنی کلاما اقول. ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے کچھ ایسی بات سکھلا دیجئے جس کو میں کہا کروں، جس کو میں پڑھا کروں. کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی، اس دیہاتی آدمی کو یہ دعا سکھلائی. جب وہ آدمی جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لقد ملا یدہ من الخیر، لقد ملا یدہ من الخیر، کہ اگر اس آدمی نے اس دعا کو پڑھا تو گویا اپنے ہاتھوں کو بھلائی سے بھر لیا. اس کے ہاتھ کیا ہے؟ بھلائی سے بھر گئے. میرے بھائیوں، اسی طرح اگر کوئی آدمی کیا ہے یہ دعا پڑھتا ہے، کون سی دعا پڑھتا ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین. غور سے سنیے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. بڑی چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اگر کوئی آدمی اس دعا کو پڑھے لیلۃ القدر میں اور شب قدر میں تو اس کو اجر کیا ملے گا؟ ثواب کیا ملے گا؟ کتنی مرتبہ پڑھنے کا ملے گا؟ 60 بلین. 60 بلین کے برابر کیا ہے؟ اجر و ثواب اس کو ملے گا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، من استغفر للمؤمنین، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ جو آدمی مومنوں کے لیے اور مومنات کے لیے، یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرتا ہے، یعنی معافی طلب کرتا ہے، کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، تو اللہ تعالیٰ ہر مومن اور ہر مومنہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے. میرے بھائیوں، یہ اس دعا کے پڑھنے کا اجر و ثواب ہے. اور اسی طرح اس سے بھی ایک چھوٹی سی دعا بتلاؤں میں آپ، چھوٹی سی دعا. سب لوگوں کو تقریباً وہ دعا یاد ہوگی. عورتوں کو خاص طور سے یاد کرنا چاہیے. کھانا بنا رہی ہوں، افطاری کر رہی ہوں، سحری بنا رہی ہوں، ان ایسے اوقات میں بھی ان دعاؤں کو پڑھ سکتی ہیں. کون سی دعا ہے؟ سبحان اللہ. کتنی چھوٹی سی دعا ہے، ہر بچہ یاد کر سکتا ہے، ہر مرد یاد کر سکتا ہے، ہر عورت یاد کر سکتی ہے. سبحان اللہ 100 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ سبحان اللہ. اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ کہتا ہے اور اس آدمی کو لیلۃ القدر مل جائے، اس آدمی کو لیلۃ القدر مل جائے تو میرے بھائیوں اس آدمی کو 3 کروڑ نیکی ملتی ہے. 3 کروڑ کا نیکی ملے گی، یا 3 کروڑ اس کے گناہوں کو معاف اللہ رب العالمین کر دیتا ہے. اور اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكْسِبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ 1000 حسنہ، کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی ہر دن 1000 نیکی نہیں کما سکتا؟ اور 100 کو 1000 سے ملٹی پلائی کیجئے گا تو کتنا ہو جائے گا؟ 3 کروڑ بن جائے گا. 3 کروڑ بن جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا، کیا تم میں سے کوئی آدمی ایک دن میں 1000 نیکی حاصل نہیں کر سکتا؟ تو ایک سائل نے پوچھا، ایک شخص نے پوچھا صحابہ میں سے کہ کیف یکسب احدنا 1000 حسنہ، کہ ایک آدمی ایک دن میں کیسے 1000 نیکی کمائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یسبح 100 تسبیحۃ، یسبح 100 تسبیحۃ، کہ اس آدمی کو چاہیے کہ 100 مرتبہ تسبیح کہے، 100 مرتبہ یعنی سبحان اللہ پڑھے. فَتُكْتَبُ لَهُ 1000 حسنۃ، تو اس آدمی کو 1000 کیا ہے نیکی ملے گی، اور اس کے 1000 کیا ہے، یا یہ کہ 1000 اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی طرح ایک دعا اور دعا میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. اسی طرح اگر کوئی آدمی کیا ہے سبحان اللہ العظیم کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کتنی مرتبہ کہتا ہے؟ 100 مرتبہ. 100 مرتبہ کہتا ہے. میرے بھائیوں اس کو جنت میں 30 لاکھ کھجور کے پیڑ گارنے کے برابر کا ثواب ہے. 30,000
جنت میں، دنیا میں نہیں، جنت میں کھجور کا پیڑ لگانے کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا من قال سبحان اللہ، من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، کہ جو آدمی سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں اس کے لیے جنت میں اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت کیا ہے لگا دیا جاتا ہے، گاڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی آخری نقطہ، آخری دعا، اگر کوئی آدمی کیا ہے درود شریف پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ درود شریف پڑھتا ہے، جو تقریباً سب لوگوں کی یاد ہے، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے وقت کو کار خیر میں میرے بھائیوں اور میری بہنوں لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی لیلۃ القدر میں، یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی لیلۃ القدر یعنی جس رات کیا لیلۃ القدر مل جائے، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی درود شریف پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مکمل پڑھے، یا ہے کہ جو مختصر اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی درود شریف پڑھتا ہے کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ درود شریف سب کو یاد ہے، بس پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں نیکی کی اور ثواب کی میرے بھائیوں کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے، تھوڑی سی توجہ دے دیجئے۔ خاص طور سے لیلۃ القدر میں اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی 30 لاکھ رحمتیں نازل ہوں گی لیلۃ القدر میں۔ اگر آپ کو لیلۃ القدر مل جائے تو 30 لاکھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے آپ مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی علی واحدۃ، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو میرے اوپر کیا ہے ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں آپ نے دیکھا یہ چند دعاؤں کے بارے میں نے بتلایا ہے، اس کے علاوہ جو بھی دعا آپ کو یاد ہو، جو بھی معصور دعا آپ یاد کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ضرور لیلۃ القدر میں کہہ رہا ہوں خاص طور سے، ویسے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن خاص طور سے ان دعاؤں کا لیلۃ القدر میں اگر آپ اہتمام کرتے ہیں، آپ کو لیلۃ القدر مل جاتا ہے، شب قدر مل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے آپ مستحق اور حقدار کیا قرار پاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے قیامت کے دن کو، آخرت کے دن کو، کہ ایک نیکی کی آپ کو ضرورت ہوگی، ایک ثواب کی ضرورت آپ کو ہوگی۔ آپ اپنے بیٹا سے مانگیے گا، بیٹی سے مانگیے گا، شوہر سے مانگیے گا، کوئی دینے والا نہیں ہوگا، یا شوہر بیوی سے مانگے گا، کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ یہ نیکی کمانے کا موقع ہے، یہ اجر و ثواب کمانے کا موقع ہے، تو یہ موقع ہمارے ہاتھ سے ضائع نہیں ہونا چاہیے اور رائے گا برباد نہیں جانا چاہیے۔ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر دیا ہے، شب قدر دی ہے، آج 23ویں کی رات ہے، زیادہ سے زیادہ اس رات کو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں، قرآن کی تلاوت میں لگائیں، ذکر و اذکار میں لگائیں، نوافل کے اہتمام میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ کے چھوٹے بڑے عمل کو، عمل صالح کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عفو درگزر کی چادر ہمارے اوپر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں سرخرو کرے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے اور آخرت کی کامیابی سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سرفراز کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔